آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے آپ کہہ لیں بہت سے لوگوں کو نا جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی المناک موت سے متعلق ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ کہ ان کی وفات کا علم وہ بھی تقریباً 9 ماہ بعد ہوا۔ جی نوما، یہ بات ہی اپنے آپ میں بہت بہت چونکا دینے والی ہے۔ ہاں، اور ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو تجزیہ بھی ہے، اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت، سچ، ادب اور ایک خاموش چیخ، پازیٹیو ریفلیکشن کے عنوان سے۔ اچھا۔ تو آج ہم اسی تجزیے کی روشنی میں نا اس واقعے پر اور جو اس پر عوامی رد عمل آیا، خاص طور پر یہ تنہائی کا معاملہ اور ہمارے معاشرتی رویے، اس پر تھوڑی گہرائی سے بات کریں گے۔ ضرور ضرور، یہ واقعی ایک دل دہلا دینے والا معاملہ ہے۔ 9 مہینے تک کسی کو خبر نہ ہونا، یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں لگتی ہے، صحیح۔ یہ تو ہمارے پورے سماجی تانے بانے پر، ہمارے آپسی رابطوں پر ایک سوالیہ نشان ہے نا؟ بالکل۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ کوئی انسان اتنے عرصے تک بالکل نظروں سے اوجھل رہا۔ آئیے ذرا اس واقعے کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں۔ حمیرہ اصغر علی، جیسا ہم نے کہا، اداکارہ تھیں۔ ان کی لاش جولائی 2025 میں کراچی میں ان کے اپنے فلیٹ سے ملی۔ جی۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ چونکانے والی تھی وہ یہ کہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کا انتقال 9 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ 9 مہینے؟ ناقابل یقین۔ 9 مہینے ایک بند دروازے کے پیچھے مکمل تنہائی میں، یہ تصور کرنا بھی کتنا مشکل ہے۔ اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ نے معاملے کو ایک مختلف زاویہ دیا۔ رپورٹ سے یہ پتا چلا کہ موت قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوئی تھی۔ اچھا۔ جی، اور تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تو یہاں ایک عجیب سی تضاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیسی تضاد؟ کہ دیکھیں، موت تو بظاہر پرامن تھی، قدرتی تھی، لیکن جس حالت میں 9 ماہ بعد لاش ملی اور پھر جس طرح کی باتیں شروع ہوئیں، ہاں، وہ انتہائی تکلیف دہ اور آپ کہیں تو غیر انسانی تھا۔ یہ واقعی ایک عجیب صورتحال ہے۔ موت پرامن، لیکن جو طوفان اس کے بعد سوشل میڈیا پر اٹھا وہ بالکل مختلف کہانی سنا رہا تھا۔ بالکل۔ اصل مسئلہ شاید موت کی وجہ سے زیادہ وہ رد عمل تھا، ہے نا؟ خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر منفی تبصرے دیکھنے میں آئے۔ جی وہی تو۔ لاش کی حالت پر باتیں، مذاق اڑانا، طرح طرح کی قیاس آرائیاں۔ وہ جو ویڈیو تجزیہ ہے وہ بھی اسی نقطے پر بہت زور دیتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی ہم نے کب سے لاشوں کی بے حرمتی کرنا یا کسی کی تنہائی کو یوں تماشا بنانا سیکھ لیا؟ یہ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ رد عمل صرف آپ کہہ لیں چند افراد کی سوچ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ جی، بلکہ یہ ایک وسیع تر مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہم معاشرتی بے حسی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، سوسائٹل ایپتھی۔ جی، یعنی معاشرے میں دوسروں کے دکھ درد سے لا تعلق ہو جانے کا ایک بڑھتا ہوا رجحان۔ وہ ویڈیو تجزیہ بھی اسی بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ شاید یہ جو آن لائن دنیا کی گمنامی ہے نا، یہ لوگوں کو زیادہ سخت، زیادہ غیر حساس تبصرے کرنے کی آپ کہہ لیں ایک طرح سے چھوٹ دے دیتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تنہائی کو صرف ایک انفرادی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ ایک سماجی بحران بنتا جا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ فنکار بھی آخر انسان ہیں، ان کی نجی زندگی، ان کی مشکلات اور ان کی موت کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ بالکل۔ مرنے والوں کی عزت کا خیال رکھنا تو ایک بنیادی انسانی اور اخلاقی تقاضا ہے۔ بالکل، اور جیسا کہ وہ جو ہمارا ماخذ ہے ویڈیو، اس میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس واقعے کو سامنے لانے کا مقصد کوئی سنسنی پھیلانا نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یا تجسس بڑھانا نہیں۔ جی نہیں۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے رویوں پر غور کریں، اپنے ضمیر کو جگائیں۔ یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ اس کہانی کو محض ایک افسوسناک مثال یا جسے کہتے ہیں عبرت کا نمونہ وہ بنانے کے بجائے اسے سماجی شعور بیدار کرنے کا ایک موقع سمجھنا چاہیے۔ وہ ویڈیو تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ ماضی میں ایسے واقعات کو صرف سنسنی خیزی کے لیے استعمال کیا گیا جس سے کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ صحیح۔ جہاں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہاں دراصل دعا کی ضرورت ہے۔ جہاں بے بنیاد تبصرے ہو رہے ہیں وہاں خاموشی سے سبق سیکھنے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے اکثر ایک خاموش پیغام چھوڑ جاتا ہے۔
اسے سننے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آئیں ان کا خلاصہ کریں تو؟ ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی تنہائی کا مسئلہ ہے، جی، سماجی بے حسی کا پھیلاؤ، اور خاص طور پر مرنے والوں کے احترام کی ضرورت، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور آخر میں ایک بات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ ماخذ کے اختتامی پیغام سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جی، کہ عزت صرف الفاظ میں نہیں، عمل میں نظر آنی چاہیے۔ بعض اوقات، خاص طور پر ایسے تکلیف دہ مواقع پر، خاموشی اختیار کرنا ہاں، شاید وہی سب سے گہری دعا اور سب سے بامانی رد عمل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ جو آن لائن گفتگو ہے، ہمارے ڈیجیٹل رویے، یہ حقیقی انسانی وقار کو کس طرح مجروح کر سکتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ خاص طور پر دکھ اور نقصان کے لمحات میں، کیا ہماری انگلیاں کی بورڈ پر چلاتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسری طرف بھی انسان ہیں یا تھے؟ بہت گہری بات ہے۔ اسی دعا کے ساتھ گفتگو ختم کرتے ہیں جو اس ماخذ میں بھی کی گئی ہے، جی، کہ یا اللہ حمیرہ اصغر علی کی مغفرت فرما، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو ایک ایسا معاشرہ بنانے کی سمجھ اور توفیق دے جہاں لوگ اس طرح تنہا نہ رہ جائیں، آمین، اور جہاں زندہ لوگ دوسروں کے دکھ درد سے یوں بے حس نہ ہوں۔ آمین، ثم آمین۔